الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب نشأ فی عبادت ربہ او کما قال صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری اجتماع میں گزشتہ 2 ہفتے سے آپ نوجوانوں سے متعلق ہی کچھ معروضات سماعت فرما رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ العظیم نوجوانوں کی عبادت سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب لفظ جوانی بولا جاتا ہے تو اسی کے ساتھ یہ بھی اضافہ کیا جاتا ہے کہ جوانی دیوانی ہوا کرتی ہے۔ کچھ لوگ جوانی کے دیوانہ پن کے اندر ان راستوں کے مسافر بن جاتے ہیں جن راستوں پر چلنے کے بعد ان کی جوانی تو داغدار ہو ہی جاتی ہے، بلکہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور آج اگر اکثر نوجوانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو زیادہ تر نوجوان اپنی جوانی کا استعمال اور جوانی کو گناہوں میں، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزارتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ معاشرہ اور ہمارے معاشرے کے نوجوان برائیوں کے دلدل کی طرف اور برائیوں کے راستے کی طرف کیسے بڑھنے لگے؟ تو وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا کلچر، ہمارا معاشرہ اور موجودہ دور کے اندر سوشل میڈیا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے برائیوں کو اتنا پھیلا دیا کہ اب نیکی کرنے والے برائے نام نظر آتے ہیں اور جوانی کو داغدار کرنے والوں کی تعداد بڑے پیمانے پر نظر آتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کا ہمارا جوان پڑھتا کیا ہے، دیکھتا کیا ہے؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، جیسا پڑھے گا اس کا اثر قبول کرے گا، جو دیکھے گا اس کا اثر قبول کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
ہمارے جوانوں کی اگر کتابوں کا مطالعہ کیا جائے جس کا وہ مطالعہ کرتے ہیں تو زیادہ تر کتابیں آپ کو ایسی ملیں گی جو عشقیات داستانوں سے لبریز، اور زیادہ تر الیکٹرانک میڈیا اور یوٹیوب پر ہمارے جوان جو دیکھتے ہیں وہ ساری چیزیں خرافات پر مبنی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ذہن بھی گندا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا پورا وجود اللہ عز و جل کی نافرمانی کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہمارے جوان ان کتابوں کا مطالعہ کرتے، ان احادیث کا مطالعہ کرتے جن کتابوں میں، جن احادیث کے اندر جوانوں کی عبادت کی فضیلت کا ذکر موجود ہے، تو یقیناً ان کے قدم راہ دین پر اور راہ راست پر ہوتے۔ لیکن اول تو شوق نہیں رہا، دوم ماحول نہیں رہا، اور تیسرا زیادہ تر لٹریچر اردو میں ہونے کی وجہ سے آج ہماری میگزیمم عوام اور میگزیمم نوجوان اردو سے ناآشنا ہیں، جس کی بنیاد پر ایسی کتابوں کے پڑھنے کا شوق اور ایسی کتابوں سے رابطہ ان کا منقطع ہو چکا ہے اور اسے پڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ اب تو حالت اتنی خراب ہو چکی ہے، سوچ اتنی پراگندہ بن چکی ہے کہ اذان کی آواز سن کر بدک جاتے ہیں کہ کہیں کوئی ہاتھ پکڑ کے مسجد میں نہ لے جائے۔ اب تو سچویشن ایسی بن چکی ہے کہ نیکی کی محفلوں کے اندر دل نہیں لگتا، گناہوں میں ہی دل لگتا ہے، اور گناہی ایک فطرت ثانیہ بن چکی ہے، اور گناہوں کی عادت انسان کی زندگی کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ لازم بن چکی ہے۔ گناہ کے بغیر جینا نوجوانوں کے لیے مشکل ہے، نیکی کے راستے پر چلنا یہ نوجوانوں کے لیے مشکل ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، وہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو انسانوں کے ہر طبقے کے لیے ہادی بن کر کے آئے، انہوں نے نوجوانوں کی اہمیت کو کتنا اجاگر کیا، اور جوانی کی عبادت کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت عطا فرمائی اور کتنی فوقیت عطا فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ عز و جل کل بروز قیامت عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ آپ ذرا سوچیں، ذرا غور کریں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کل بروز قیامت انسان سورج سوانیزے پر دیکھنے کے بعد اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، اور سچویشن یہ ہوگی کہ تانبے کی زمین ہوگی، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، شدت کی گرمی ہوگی، اور آدمی اس گرمی سے بچنے کے لیے کسی سائے کا متلاشی ہوگا۔ لیکن کل بروز قیامت اس سخت عالم کے اندر اگر کوئی سایہ ہوگا تو صرف عرش کا سایہ ہوگا، اور میرا کریم اس عرش کے سائے میں جن خوش نصیبوں کو جگہ عطا فرمائے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوش نصیبوں کا ذکر فرمایا۔ وہ 7 خوش نصیب ہیں جنہیں میرا مولا کل بروز قیامت عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ مجھے ان 7 کا تذکرہ نہیں کرنا، چونکہ میری گفتگو کا آج کا موضوع جوانی کی عبادت ہے، اس لیے میں جوانی کے حوالے سے ہی عرض کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 خوش نصیبوں میں سے ایک اس خوش نصیب کا بھی ذکر فرمایا جسے اللہ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شاب نشأ فی عبادت ربہ، یعنی وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری،
میرا کریم کل بروز قیامت اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں جوانی کی عبادت کی اہمیت اللہ عز و جل کے نزدیک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنی اہم ہے کہ اگر کوئی جوان جوانی میں عبادت کرتا ہے، جوانی کو پاک دامنی کے ساتھ گزارتا ہے، جوانی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارتا ہے، تو میرا پروردگار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اسے کل بروز قیامت عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہاں سے یہ حدیث مبارکہ ہمیں اس طرف آمادہ کر رہی ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اللہ عز و جل عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے تو جوان اپنی جوانی کو لغو و لعب میں، گناہوں میں، فضول کاموں میں، لغویات کے اندر خرچ کرنے کی بجائے جوانی کو عبادت میں خرچ کرے۔ یہ جوانی کی عبادت اسے دنیا میں بھی کام آئے گی اور اسے قبر میں بھی کام آئے گی اور اسے میدان محشر میں بھی کام آئے گی۔ آپ نہیں جانتے کہ ایک جوان کی عبادت کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا عظیم ہے۔ جب کوئی جوان اپنی جوانی کو عبادت میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی اطاعت میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں خرچ کرتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس جوان کے مقام کو سمجھیں۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ پیغمبر رحمت ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث قدسی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی عالی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میری تقدیر پر ایمان لانے والا، میرے لکھے پر راضی رہنے والا، میرے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنے والا اور میری رضا کی خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دینے والا نوجوان میری بارگاہ میں میرے بعض فرشتوں کی مانند ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے میری تقدیر پر ایمان لانے والا، یعنی اللہ عز و جل نے جو کچھ تقدیر کے اندر خیر و شر لکھا ہے بندہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے میرے رب کی طرف سے ہے اور پروردگار جل جلالہ نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، اور پھر اللہ کی تقدیر پر ایمان بھی رکھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ عز و جل کے لکھے پر راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر اس کے پاس دولت ہے یا غریبی ہے، وہ ہر حال کے اندر اپنے مولا سے راضی ہے، اپنے کریم کے فیصلے پر راضی ہے، اپنے مالک کے فیصلے پر راضی ہے، اپنے رب کی رضا پر راضی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے دیے ہوئے رزق پر قناعت اگر کوئی کر لے تو یہ اس کے لیے بہت بڑا اعجاز ہے، اور پروردگار جل جلالہ اسے بہت بڑا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ فرمایا گیا من قنع جل ومن طمع ذل، جس نے قناعت اختیار کی اللہ اسے بزرگی عطا فرماتا ہے، اور جس نے لالچ اختیار کی اللہ رب العزت جل جلالہ اسے ذلیل فرماتا ہے۔ کبھی انسان، خاص طور پر جوان کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ کسی کے پاس دولت کی فراوانی اور تعیشات کے بے شمار سامان کو دیکھنے کے بعد اس کی زبان شکوہ و شکایت کرنے لگتی ہے، اور پھر جوانی کے اندر وہ غلط راہوں کا انتخاب کر کے اپنی روزی اور اپنے مال میں اضافے کے لیے ان راستوں کا بھی سلیکشن کر لیتا ہے جن راستوں کو اللہ عز و جل نے ناپسند فرمایا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک وہ بندہ ہے، ایک وہ نوجوان ہے
جو اللہ کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنے کی بجائے شکوہ کرتا ہے، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، اور پھر اس کے حصول کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کرتا ہے، اور ایک وہ نوجوان ہے جو اللہ عز و جل کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرتا ہے، غلط راستہ اختیار نہیں کرتا، جو کچھ مولا کی طرف سے مل جاتا ہے اس پر وہ قناعت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اور اللہ عز و جل کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ اس سے مراد یہ نہ سمجھیں آپ کہ کوئی محنت و مشقت نہ کرے، کوئی تگودو نہ کرے۔ رزق کے لیے تگودو کرنا، محنت و مشقت کرنا، یہ اللہ کا بھی فرمان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے۔ قناعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، روزی روٹی کے لیے نکلیں، محنت و مشقت کریں، پھر اللہ عز و جل جو دے دے اس کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے صبر و قناعت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ اگر کوئی نوجوان اللہ کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرتا ہے، اور خاص طور پر اس چیز نے ہمارے دل و دماغ کو اور مجلہ اور منور کر دیا کہ اگر کوئی نوجوان اللہ کی رضا کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دے، کہ جوان ہے، نفس کہہ رہا ہے یہ گناہ کرو، نفس کہہ رہا ہے یہ برائی کرو، نفس کہہ رہا ہے یہ آوارہ گردی کرو، نفس کہہ رہا ہے اس طرح سے اپنی زندگی کو گناہوں کی لذت سے آراستہ کر دو، لیکن وہ صرف یہ چاہتا ہے میرا مولا اس سے ناراض ہوگا۔ اللہ کی رضا کے لیے نفسانی خواہشات کو اگر کوئی نوجوان چھوڑ دے تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ ایسا نوجوان اللہ کے نزدیک فرشتوں کے بعض فرشتوں کے مانند ہے۔ اللہ اکبر! یہ سند کوئی اور نہیں عطا کر رہا، یہ پروردگار جل جلالہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے انسانوں کو، امت مسلمہ کو عطا فرما رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نفسانی خواہشات کو چھوڑ دینا اللہ کی رضا کے لیے یہ کتنا اہم عمل ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیرت کی کتابوں کے اندر ایسے نوجوانوں کی داستانیں آپ کو ملیں گی جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ عز و جل کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ایسے بہت سارے واقعات ملیں گے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں ایک نوجوان سے متعلق ایسا ہی تو معاملہ ہوا؟ مسئلہ پوچھنے کی غرض سے ایک خاتون اس عبادت گزار نوجوان کی راہ کے اندر اس پر فریفتہ ہو کر انتظار کرتی تھی، اور پھر اس نوجوان کو اس نے ورغلانے کی کوشش کی، لیکن نوجوان ڈر گیا اپنے رب سے، اور ڈرنے کی وجہ سے گناہ سے اپنے جسم کو آلودہ کرنے کی بجائے اللہ کے خوف سے لرزا، اور اس طریقے سے کپ کپی اس پر طاری ہوئی کہ اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ جب اس کی تدفین ہو گئی تو سیدنا فاروق اعظم کو اس کی اطلاع ملی۔ آپ گئے اس کی قبر پر، پورا واقعہ فاروق اعظم کو بتا دیا گیا تھا۔ آپ اس کی قبر پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ نے فرمایا، اے صاحب قبر ذرا یہ بتا، خوف خدا سے تیری موت واقع ہو گئی، بتا تیرے ساتھ تیرے رب نے کیا معاملہ فرمایا؟ کیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان کے فرمان پر اللہ نے تجھے 2 جنتیں عطا فرمائیں؟ قبر سے آواز آتی ہے، میرے رب کا فرمان حق ہے، میں اللہ کے خوف کی وجہ سے نفسانی خواہشات کو میں نے کنٹرول کیا، اور میں نے اسے چھوڑا، اور میں گناہ سے بچا، جس کے عوض میں میرے کریم نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائیں۔ آپ جانتے ہیں نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنا اور نفسانی خواہشات کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی کے لیے 100 رکعت نماز پڑھنا اتنا دشوار نہیں، کسی کے لیے 500 مرتبہ درود شریف پڑھنا اتنا دشوار نہیں، لیکن اگر نفسانی خواہشات کا معاملہ دیکھا جائے تو اسے چھوڑ دینا یہ ویری ڈیفیکلٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی نوجوان اللہ کے خوف کو اپنے دل میں جگہ دے کر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نفسانی خواہشات کو چھوڑ دے، تو
تو میرا رب اسے معمولی مقام نہیں عطا فرماتا، بلکہ پروردگار جل جلالہ کے نزدیک وہ بعض فرشتوں کے مانند بن جایا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے جوانوں کو چاہیے کہ جوانی عبادت میں بھی گزاریں اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے میں بھی گزاریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ عز و جل کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں عبادت کرنے والے کی کیا فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کے وقت عبادت کرنے والے نوجوان کو بڑھاپے میں عبادت کرنے والے بوڑھے پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی رسولوں کو تمام لوگوں پر۔ آپ اندازہ لگائیں، بڑھاپے میں تو انسان کے پاس کرنے کے لیے سوائے عبادت کی اور کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی جوان جوانی میں عبادت کرے، جوانی میں فضول کاموں سے پرہیز کرے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اللہ اکبر، بڑھاپے میں عبادت کرنے والے بوڑھے پر اس جوان کو وہی فضیلت حاصل ہے جو رسولوں کو تمام لوگوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسولوں کا ذکر تمام لوگوں پر فضیلت سے متعلق جو فرمایا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے رسول اللہ عز و جل کی اطاعت میں اپنی جوانی کو خرچ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہ رسولوں نے بڑھاپے میں عبادت کی ہو، ضعیفی میں عبادت کی ہو۔ ہر رسول کی جوانی پاکیزہ جوانی ہے، ہر رسول کی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزرنے والی جوانی ہے، ہر رسول کی جوانی اللہ عز و جل کے قانون کی فرما برداری میں گزرنے والی جوانی ہے، ہر رسول کی جوانی بے داغ جوانی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے چاہیے کہ جوانی کو لہو و لعب میں اور لغویات میں اور گناہوں میں خرچ کرنے کی بجائے اللہ عز و جل کی بندگی میں خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں صحابی رسول حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے نوجوان سے اللہ فرماتا ہے، تیرے لیے 70 صدیقوں کے برابر ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جوانی میں انسان اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی بجائے نفس کی خواہشوں کی تکمیل کے اندر لگا رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ جوانی میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرے تو میرے کریم کے نزدیک اس کا مقام اتنا عرف و اعلیٰ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے تیرے لیے 70 صدیقوں کے برابر ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صدیق کا مقام یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر صدیق متقی ہے، اور اللہ اکبر، صدیق کا تو جنت میں جانا لازمی ہے ہی، لیکن اگر کوئی صرف سچ کو اختیار کر لیتا ہے تو سچ بھی ایسا عمل ہے کہ یہ عمل اسے جنت میں لے جائے گا۔ صدیق کہتے ہی اسے ہیں جو سب سے زیادہ سچ بولنے والا، سچ کرنے والا، سچ ظاہر کرنے والا ہو، جس کا پورا وجود سچائی پر گواہی دیتا ہو۔ جب ایک صدیق کا مقام یہ ہے تو جب پروردگار جل جلالہ کا نوجوان بندہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ کر اللہ کے احکامات پر عمل کرے تو میرا مولا ایک صدیق کے برابر نہیں 70 صدیقوں کے برابر
اسے مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ نوجوان اپنی جوانی کو عبادت و ریاضت میں خرچ کریں، اللہ کی نافرمانی سے گریز کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر اپنی جوانی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک غزوے کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے ایک غزوے سے۔ حضرت عمار بن یاسر اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عباد رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ساتھ میں تھے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا قافلہ تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کون ہے جو آج قافلے کی پہرے داری کی ذمہ داری اپنے کاندھے پر لے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمار بن یاسر بھی تیار ہوئے اور حضرت عباد بھی تیار ہوئے۔ اب دونوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم دونوں قافلے کے لیے رات بھر پہرا دیں گے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا تقرر فرما دیا۔ اب دونوں میں بات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباد دونوں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ، تم رات کے کون سے حصے میں پہرا دینا پسند کرو گے؟ ایک نے کہا میں رات کے آخری پہر میں، دوسرے نے کہا میں شروع کے پہر میں جو ہے وہ پہرا دینا پسند کروں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جسے آخری پہر پہرا دینا تھا وہ آرام کے لیے چلا گیا، اور جس کے پہرے داری کی ذمہ داری تھی وہ پہرا دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن انہوں نے دیکھا جب سب سو رہے ہیں تو اپنی رات میں کیسے گزاروں۔ اللہ اکبر۔ وہ پہرا دینے والے صحابی رات کو کھڑے ہو جاتے ہیں عبادت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل کی بندگی کے لیے کھڑے ہو گئے، حالت نماز میں ہیں۔ دور سے ایک مشرک نے دیکھا کہ کوئی کالا سایہ نظر آ رہا ہے، وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے پہرے دار کی حیثیت سے پہرا دے رہا ہے۔ مشرک نے انہیں تنہا دیکھا، تیر چلایا، ایک تیر، وہ حالت نماز میں تھے، ایک تیر ان کے جسم پر لگا، انہوں نے وہ تیر نکالا، پھینک دیا، نماز جاری رکھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا تیر اس نے چلایا، وہ دوسرا تیر بھی آپ نے جسم سے نکال کر پھینک دیا۔ پھر تیسرا تیر چلایا، آپ نے تیسرا تیر بھی نکال کر کے پھینک دیا، نماز میں مصروف رہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر جسم میں اتنی سکت نہ رہی کہ کھڑے رہ سکیں، بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے اپنی نماز مکمل کر کے اپنے قریب سونے والے اپنے ساتھی کو جو آخری پہر میں پہرا دینے والے تھے ان کو جگایا اور فرمایا کہ شاید دشمن نے حملہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے وہ ساتھی کہتے ہیں تم نے پہلے ہی تیر پر مجھے جگہ کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے نماز کے اندر قرآن شریف کی ایسی سورت کی تلاوت کا آغاز کر دیا تھا کہ اس میں وہ لذت مل رہی تھی کہ میں نے سوچا کہ میں اس سورت کو جب تک کہ ختم نہ کروں اس وقت تک میں اپنی جگہ سے نہ ہلوں، لیکن توانائی جواب دے گئی تو میں تمہیں اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں یہ محویت کی کیفیت، یہ راتوں کو نیند اڑانے کے لیے اللہ عز و جل کی بندگی میں مصروف رہنے کی عادت، یہ ان لوگوں کی عادتیں تھیں، یہ ان جوانوں کی عادتیں تھیں، وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار نوجوانوں کی عادت تھی جو رات اللہ کی بندگی میں اس طریقے سے گزارتے۔ آج کا نوجوان رات کن چیزوں میں گزار رہا ہے؟ آج کے جوان کی راتیں کن کاموں میں خرچ ہو رہی ہیں؟ آج کا جوان نیند اڑانا چاہتا ہے، کوئی گٹکھا استعمال کرتا ہے، کوئی ڈرگس استعمال کرتا ہے، کوئی شراب استعمال کرتا ہے، کوئی میوزک سنتا ہے، کوئی گانے سنتا ہے، نیند آ رہی ہے تو یہ ساری چیزوں کا سہارا لیتا ہے۔ لیکن صحابہ کو جب نیند آنے لگتی اور ان کی ذمہ داری شب بیداری کی ہوتی تو پھر وہ اپنی نیند کو اڑانے کے لیے اللہ کی کتاب کی تلاوت میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب تک مسلمانوں کے اندر جوانوں کی یہ کیفیت تھی
ان جوانوں کی وجہ سے اللہ نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو عروج عطا فرمایا تھا۔ جوان اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے بچائے، جوان اپنی جوانی کی حفاظت کرے، جوان اپنی جوانی کو گناہوں میں نہ گزارے، اللہ کی بندگی میں گزارے، اللہ کی اطاعت میں گزارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حرام کردہ اللہ عز و جل کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے اپنے دامن کو بچا کر رکھے۔ آج میں آپ پورے مسلمانوں سے یہ کہنا چاہوں گا، ذرا تلاش کرو کسی جوان کو کہ وہ اپنی جوانی کو کس کام میں خرچ کر رہا ہے۔ ہمارا پورا معاشرہ گندگی کے ڈھیر پر اللہ ماشاء اللہ نظر آئے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس قوم کا نوجوان آوارہ ہو جائے اس قوم کو اللہ ترقی نہیں دیتا۔ جس قوم کے نوجوان آوارہ گردی کے اندر زندگی گزارتے ہوں وہ قوم تباہ ہو جایا کرتی ہے۔ جس قوم کے نوجوان شراب کے عادی بن جائیں وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ جس قوم کے نوجوان جہالت کی وادیوں میں بھٹکتے ہوں وہ قوم برباد ہو جاتی ہے۔ جس قوم کے نوجوان ڈرگس کے عادی بن جائیں وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ جس قوم کے نوجوان چوری چکاٹی میں لگ جائیں وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ جس قوم کے نوجوان شراب کے اڈے پر جانے لگ جائیں وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ جس قوم کے نوجوان جوا کھیلنے میں لگ جائیں وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم اپنی جوانی کو تلاش کرو کہ کیا ان نوجوانوں کی زندگی کے ساتھ ساتھ جو آوارہ گردی کے اندر ہیں، کسی ایک فیلڈ کے اندر، کسی ایک کام کے اندر آوارہ گردی کے تمہاری جوانی خرچ تو نہیں ہو رہی؟ اگر ہو رہی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ جس طرح سے جوان کی عبادت اللہ کو پسند ہے ایسے ہی اللہ عز و جل کو جوان کی توبہ بھی پسند ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ تعالی یحب الشاب التائب، جوانی میں توبہ کرنے والا شخص اللہ کو محبوب ہے۔ اگر آج تک جوانی گناہوں میں گزری ہے، آج تک جوانی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے، آج تک جوانی داغدار ہو چکی ہے، تو آؤ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، تم اللہ سے توبہ کرو گے۔ جوان کی توبہ میرے مولا کو بہت پسند ہے۔ اس توبہ کرنے والے کو اللہ محبوب بنا لیتا ہے، اور ایسا توبہ کرنے والا بندہ اللہ کے نزدیک محبوب بن جایا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج ہمیں اپنی نوجوان نسلوں کو تعلیم کی طرف مائل کرنا ہے، تعمیر کی طرف مائل کرنا ہے، تزکیے کی طرف مائل کرنا ہے، دین و دنیا کے علوم کی طرف مائل کرنا ہے، ان کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کے حوالے سے دنیا کا پینٹ کیا ہوا پکچر جو ہے اسے ہٹا کر یہ بتانا ہے، اگر کسی جب بے داغ نوجوان کی زندگی دیکھنا ہو تو نبی کے غلاموں کی زندگی دیکھو، نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کی زندگی دیکھو۔ مجھے بتاؤ، اگر گناہ کیے ہو آج تک تو ان گناہوں سے کیا حاصل ہوا؟ گناہوں میں لذت تو ہے، عزت نہیں۔ گناہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، گناہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، گناہ انسان کو رسوا کر دیتا ہے، گناہ انسان کو بزدل کر دیتا ہے، گناہ انسان سے طاقت کو چھین لیتا ہے۔ اے جوانوں، پلٹ آؤ اپنے نبی کی طرف اور عرض کرو اپنے آقا سے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج تک ہم نے گناہوں میں زندگی گزار کر آپ سے فاصلہ بنا لیا تھا، اب ہم پھر مدینے کی طرف آ رہے ہیں، آقا آپ کی طرف آ رہے ہیں، ہم قدم بڑھا رہے ہیں آپ کی طرف، آپ ہمیں سہارا دے دیجئے۔ پلٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف، پلٹ آؤ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ انشاءاللہ العظیم دنیا میں بھی سرخروئی ملے گی، آخرت میں بھی سرخروئی ملے گی۔ آج جوانوں کو اپنی راتوں کی حفاظت کی ضرورت ہے، آج جوانوں کو عبادت کی ضرورت ہے، آج جوانوں کو گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، آج جوانوں کو اپنی توانائی کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
کاش اللہ ہمیں وہ دن دکھائے ہماری قوم کا ہر نوجوان بے داغ زندگی گزارتا ہوا دکھائی دے اور اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہوا دکھائی دے، ہر برائی، ہر کرپشن، ہر آوارہ گردی، ہر پریشان کن دنیا اور آخرت کے معاملات سے ہمارا نوجوان بچتا ہوا دکھائی دے۔ سیٹیاں بجانا، گالی گلوچ کرنا، بائکوں پر گھومنا، آوارہ گردی کرنا، اس سے ہماری نوجوان کو اللہ بچا لے اور سیدھے راستے کا مسافر بنا دے۔ میرا یہی پیغام ہے میری قوم کے نوجوانوں کو، جوانوں اپنی جوانی کی قدر کرو، واللہ یہ دوبارہ نصیب نہیں ہوگی۔ آج قدر کر لوگے، بڑھاپے میں راحت نصیب ہوگی۔ آج جوانی کو عبادت میں گزارو گے، بڑھاپا سکون سے گزر جائے گا۔ آج جوانی کو گناہوں سے بچاؤ گے، بڑھاپا سکون سے گزر جائے گا۔ آج جوانی کو تلاوت قرآن میں گزارو گے، بڑھاپا سکون سے گزر جائے گا۔ آج جوانی کو حصول علم میں گزارو گے، بڑھاپا سکون سے گزر جائے گا۔ آج جوانی کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچانے میں گزار دو گے، آخرت بھی بہتر، قبر بھی بہتر اور دنیا بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ کرے ہمارے نوجوان دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل کرنے کے لیے گناہوں سے اپنے دامن کو بچائیں اور کل بروز قیامت عرش کے سائے میں جگہ پانے کے لیے جوانی کو عبادت و ریاضت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ یہی میرا آج کا مختصر پیغام ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العظیم اس پیغام کو دل کے نہا خانے میں جگہ دینے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہمارے جوان اپنی جوانی کو خرچ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک جوان بگڑتا ہے، ماں باپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ ایک جوان بگڑتا ہے، اللہ اکبر، بہن کی نیند اڑ جاتی ہے۔ ایک جوان بگڑتا ہے، معاشرہ پرسکون نہیں رہ پاتا۔ ایک جوان بگڑتا ہے، اڑوس پڑوس کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور ایک جوان سنور جاتا ہے، محلہ مطمئن ہے، ماں باپ مطمئن ہے، گھر والے مطمئن ہیں، رشتہ دار مطمئن ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، جوانی کی قدر کرو اور جوانی کو صحیح سمت پر، صحیح راستے پر گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی جوانی کو، جوانوں کو عبادت میں گزارنے کی توفیق اور گناہوں سے بچنے میں گزارنے کی توفیق اللہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔